آج کل کے یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو جائیں اور یروشلم سے باہر ایک ابو دیس نامی گاؤں ہے، اس کو وہ اپنا مقدس جگہ بنا لیں، وہاں چلے جائیں، لڑائی ختم کریں۔ مسلمان اس کے لیے نہ تیار تھے نہ ہوں گے، اور انہوں نے حالات ایسے کر دیے ہیں، ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ ایمان والے جو فلسطین سے باہر دنیا میں کہیں رہتے ہیں وہ بیت المقدس میں آزادی کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھ سکتے، ورنہ جس طرح بیت اللہ شریف اور مدینہ طیبہ آنا جانا مسلمانوں کے لیے ساری دنیا سے آسان تھا، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا، وہاں دعائیں مانگنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں وہاں کے لیے، نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں وہاں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب ہی کہیں دفن ہونے کا جگہ ملے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھاتا کہ کہاں ان کی قبر ہے۔ یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدے کیے، نبی علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھائی ہے تمام انبیاء کو، اور یہ وہ جگہ ہے مدینہ طیبہ جانے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینہ میں نماز پڑھائی۔ تو آج مکمل طور سے باہر کے مسلمانوں کے لیے سیل ہو چکا، اور اندر کے مسلمان ان کے پاس غلیل ہے یا پتھر، وہ ان کا کچھ کر نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، اصل میں دیوار براق ہے، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اور حرم قدسی کو مکمل طور پر ختم کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مستقل و تیاری کی طرف ہیں۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدے کرنے پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شاعر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ جائے گی؟ کیا مسجد اقصیٰ گر جانے کے بعد، اگر خدا نخواستہ گرا دی جائے تو کیا اس کے گر جانے کے بعد تمہاری دنیا کی دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ تو ہمیں ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ بھئی اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ان کی ہیں، ہماری ذمہ داریاں عوام کی ہماری اپنی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بے بسی اور ایک ہوتی ہے بے حسی۔ جو آدمی بے بس ہونا اور بے حس نہ ہو، قیامت کے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خیر کا معاملہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ لیکن جو بے حس آدمی ہوگا اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ہم بے بس ہیں کہ بے حس، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنا نام بے بسوں میں لکھوانا ہے یا بے حسوں میں لکھوانا ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں، ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں تو پھر یقیناً ہم بے حس نہیں، بے بس ہیں۔ اور اگر ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے تو پھر ہم بے حس ہیں۔ بے حس اور بے بس کا قیامت کے دن الگ الگ معاملہ ہوگا۔ ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔